ایران کی طاقت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو جب امریکہ ایران پہ حملے کرتا ہے تو دنیا بھر کی معیشت رک جاتی ہے. جب حملے بند کر دیتا ہے تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. ایران کو ڈرا کر دھمکا کر آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈرا کر ایران سے ڈیل کر لیں گے، یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. اس بار ایران نے اپنی طاقت سے وہ کچھ سمجھا دیا ہے جو 47 سال ایران کی شرافت سے نہ سمجھ سکے. عرب ممالک میں ناظرین جو اس ٹائم پہ حالات بنے ہوئے ہیں، یمن کا سعودی عرب پہ دوبارہ حملہ کرنا، ہفتے کے دن سعودی عرب کا یمن پہ حملہ کرنا، عراق سے سعودی عرب پہ حملہ ہونا، ایران کا عراق میں حملہ ہونا، ساتھ ہی عرب ممالک کا پاکستان کی طرف کھینچے چلے آنا. پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو عرب ممالک ہیں ان سے کہیں کہ یا شیخ، یہ چلتی جنگ میں ہم نے جس کی ذمہ داری لی ہے حفاظت کی، چلتی جنگ میں اس کی حفاظت کی جائے گی. اگر آپ نے بکنگ کرنی ہے تو بکنگ کرنے، اگر آپ کو ارجنٹ حفاظت چاہیے تو اس کے لیے الگ چارجز ہوں گے اور آپ کو ساتھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اس پہ ناظرین تفصیل سے بات کریں گے. تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نے تقریباً 98,000 کچھ اوپر سبسکرائبر مکمل کر لیے ہیں. آپ دوستوں کی بدولت، آپ کی محبت سے ہم نے اتنا یہ بڑا سفر طے کیا. کچھ 1800-1700 سبسکرائبر چاہیے 100K میں، جو 1 لاکھ ہمارے پورے ہو جائیں گے. امید ہے کہ آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے تعاون سے یہ ہم پورا کر پائیں گے. تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں. ناظرین، ایک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی ملک نے امریکی اڈوں کا خاتمہ کرنا شروع کیا ہے تو وہ ہے عرب ممالک میں. صرف اور صرف ایران اپنے دم پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اگر آپ نے دنیا میں امن لانا ہے اور فلسطین میں امن لانا ہے تو آپ کو یہ اڈے ختم کرنے پڑیں گے. ان اڈوں کو باری باری ایران ختم کر رہا ہے. حالانکہ عرب ممالک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے. اور یہ جو جنگ مسلمانوں کی آپس میں لڑی ہے، جو لڑی جا رہی ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ دشمن کا جو انہوں نے اپنے ایک طریقہ کار ٹھیک کیا ہوا ہے، ان کی جو پلاننگ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. چاہے وہ ایران غلطی کر رہا ہے، چاہے وہ عرب ممالک غلطی کر رہے ہیں، چاہے ہم جس پہ بھی کہیں، مگر دونوں کی غلطی وہاں پہ فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے اور ساتھ ہی امریکہ کو ہو رہا ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک جس طرح ایک آرام سے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح یہ آپس میں لڑتے رہیں اور وہ اپنے اس پلاننگ میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اگر عرب ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کو آپ نوٹ کر لیں کہ دوسرے اس فیز میں متحدہ عرب امارات پہ حملے نہیں ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اربوں ڈالر ایران کو دیے ہوئے ہیں. اربوں ڈالر کی بات نہیں ہے، وہاں پہ انہوں نے اڈوں سے منع کر دیا ہے کہ اب ہمارے مزید اڈے استعمال نہیں کرنے ایران پہ حملے کے لیے. اس کے باعث کیونکہ ایران دیکھ رہا ہے کہ اس دوسرے فیز میں جو ممالک اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے جہاں سے اڑان بھری جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ ایران ضرور نشانہ بنائے گا. اور اب نشانہ بنایا جا رہا ہے اردن کو، کویت کو اور بحرین کو. عراق میں بھی ایسی جگہ پہ حملے کیے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کی مدد یہاں سے ہو رہی ہے. تو اس بار ایران نے بڑی نپی تلی حملے کیے ہیں. ایسے حملے کیے ہیں کہ اپنے ٹارگٹ کو باقاعدہ جو ہے انہوں نے اچیو کیا ہوا ہے. پاکستان کو جو ایران کی طرف سے پیغام ملا تھا، مذاکرات کی آمادگی کا باقاعدہ بتا دیا تھا. العربیہ نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی. پاکستان اس پہ اپنا کام کر رہا ہے ثالثی کے لیے. عمان بھی اپنی کوششیں کر رہا ہے، قطر بھی کر رہا ہے. مگر ساتھ ہی جو امریکی مطالبات بلا وجہ بیچ میں ڈالے گئے تھے وہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے مسترد کر دیے ہیں. ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جو دباؤ میں امریکہ کے مطالبات کی باعث جو ہے ہم ڈیل کر پائیں. ہم نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ ایران
امریکہ کے پریشر میں نہیں آئے گا. اگر اس نے پریشر میں آنا ہوتا تو 6 ماہ پہلے اس جنگ سے آ جاتا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو یہ کون سا مشکل کام ہے. آج ہی وہ خود ہی ٹرمپ کو فون کر لے, وہاں پہ ٹرمپ خود کہہ دے گا پوری دنیا کو کہ مجھے ایران کا فون آ گیا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جنگ رک جائے گی اور ایران کے ہو سکتا ہے کہ منجمدہ سانسیں بھی کھل جائیں. مگر ایران اس طرح نہیں کر رہا نا, ان کی غیرت گوارا نہیں کر رہی. انہوں نے, آپ ضد کہہ لیں انا کہہ لیں, اس جنگ میں اگر آپ دیکھیں امریکہ اور ایران دونوں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. دونوں کا یہی کہنا ہے کہ میں امریکہ کو جگہ نہیں دے گا, سپیس نہیں دے گا کہ وہ اپنی جیت اناؤنس کر لے, اور امریکہ ایران کو سپیس نہیں دے رہا کہ امریکہ اس جنگ میں جو ہے وہ ہار گیا, ہم اپنی عوام کو کیا شکل دکھائیں گے. یہاں پہ ساری بات آ کے رکی ہوئی ہے. ابنائے ہرمز بھی میری نظر میں ایک بہانہ ہے. امریکہ کا ابنائے ہرمز سے کیا لینا دینا؟ آپ اگر شروع میں دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا تھا کہ ابنائے ہرمز کو ہم اور ایران کنٹرول کریں گے. پہلے فیز میں, جو جنگ کا پہلا فیز تھا, کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے اور ہم اس پہ ٹول ٹیکس لیں گے. اس کے بعد وہ مکر گئے, اور ساتھ ہی اس نے اوپن اعلان کیا تھا کہ ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے یورپ کو آگے آنا پڑے گا, عرب ممالک کو آنا پڑے گا. ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو ابنائے ہرمز سے اپنا تیل نہیں لیتے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ لوگ نہیں آتے تو ہم بھی چھوڑ دیتے. مطلب وہ اتنا انٹرسٹڈ نہیں تھا, مگر چونکہ پہلے فیز میں دکھائی دیا کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے. جو دانشور تجزیہ کار, دفاعی تجزیہ کار, دفاعی ماہرین جتنے بھی تھے امریکہ میں, دیگر ممالک میں, ان کی رائے یہی تھی کہ یہ سارے مذاکرات جو کامیاب ہوئے ہیں, یہ تو ایران کے جو شرائط ہیں اس پہ امریکہ راضی ہو گیا ہے. اس جنگ میں امریکہ کو کیا ملا ہے؟ امریکہ تو اپنے گھر ہار لے کے گیا ہے. اس کے باعث یہ حالات جو ہیں یہ خراب ہوئے, اور امریکہ نے دوبارہ یہ جنگ جو ہے وہ شروع کر دی. اور جو کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھے, آپ اس میں نہ کودیں, ہم کر لیں گے سب کچھ, ایسا بھی نہیں ہے. جو پہلے فیز میں تباہی ہوئی تھی اسرائیل کی, اس کے بعد چھوٹا ملک ہے, 70 گنا ایران سے چھوٹا ہے, اپنے ٹکڑوں کے اکٹھا کر رہا ہے, اپنے آپ کو دوبارہ جوڑ رہا ہے, اور اس قابل اپنے آپ کو کر رہا ہے کہ وہ جنگ میں دوبارہ کودے. ہزاروں سال سے اس کی پلاننگ تھی, وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا, اس کو جو موقع ملا ہے. مگر اس نے اپنے آپ کو جو ملٹی وائٹامن اور دیگر اس نے ابھی جو انجیکشن وغیرہ اپنے آپ کو لگائے ہیں, اس کے بعد دوبارہ وہ اس میں کودے گا, اور وہ یہ موقع ضائع نہیں ہونے دے گا. اسرائیل کے وزیر اعظم امریکہ پہنچ گئے ہیں آج, اور آگے وہ ہی طے کریں گے. امریکہ پہ جس طرح وہ پریشر ڈال دیتے ہیں, جو بھی کمزوری امریکہ کی ہو, جو پہلے ایک پالا ہوا غنڈہ تھا اسرائیل, اب وہ صرف غنڈہ نہیں ہے, اب امریکہ کی پوری جان اس کی مٹھی میں ہوتی ہے, فیصلے وہی کرتا ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے تھے کہ امریکہ کے سارے فیصلے اسرائیل کرتا ہے, مگر اس ٹائم پہ ذہن نہیں مان رہا تھا. ہم یہی کہتے تھے کہ یار اس کا غنڈہ ہے, پیسے دے کے بس یہ کرتا ہے, مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتا ہے. آج جا کے سمجھ آئی ہے کہ بیسیکلی جو امریکہ میں لابیز ہیں ان کی, وہ جو ہے اس سب کچھ کو امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے. امریکی صدر کے اس جنگ میں بیانات کو اگر دیکھیں, وہ تو ویسے بھی اپنی زبان کا پکا نہیں ہے, مگر جب بھی اسرائیل نے مداخلت کی ہے یکدم اس نے یو ٹرن لیا ہے. ایون کہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی ہے جب انہوں نے معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ یورینیم کی افزودگی کا سائن کر لیا. ٹرمپ نے یکدم بیچ میں ابراہیمی معاہدے کا ذکر کر دیا, ابراہیم اکارڈ کا, کہ پہلے اس کو تسلیم کرو, پھر یورینیم کی افزودگی اور ساتھ 10 ارب روپے. اور اس کے بعد فوری طور پہ اسرائیل کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ بڑا خوشائن ہے اگر سعودی عرب ایسا کرتا ہے تو سعودی عرب پہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے اگر وہ اس میں آتا ہے ابراہیمی معاہدے میں, کیونکہ کویت, بحرین, متحدہ عرب امارات, یہ ممالک تو آ گئے. اگر سعودی عرب آتا ہے تو ساتھ بہت سے ممالک اور بھی آئیں گے, کیونکہ مین جو ہے وہ سعودی عرب ہے اس ٹائم پہ ان مسلم ممالک کے لیے. مگر سعودی عرب ایک تو اس کی یہ بےزتی کر دی ہے سفارتی طور پہ. اس سے پہلے بھی سعودی عرب کی بادشاہ کی محمد بن سلمان کی کئی بار بےزتی کر چکا ہے.
اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ یہاں پہ کہنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال ان عرب ممالک کو، جیسے ہم کہتے ہیں، ہمارے دوست بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ چودھری اور تھانے دار کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں، تو یار اس ٹائم پہ مشرق وسطیٰ کا چودھری کون ہے؟ تھانے دار کون ہے؟ اسرائیل ہے نا۔ عرب ممالک اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تھانے دار ہو، سب کی پھینٹی کراتا پھرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ ایران کو ملتی ہے تو پھر ان کو مشکل پڑ جاتی ہے۔ ٹرمپ بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے ملتے ہیں، اربوں ڈالر ملتے ہیں کہ اس جنگ میں جاؤ، اور یہ پہلے فیز میں بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ بس یہی موقع ہے ایران پہ یہ جنگ کرنے کا اور اسے کچلنے کا۔ اور بہت سے عرب ممالک، کیونکہ عربوں کی اور ایران کی، اسپیشلی سعودی عرب کی اور ایران کی، متحدہ عرب امارات کا اور ایران کا تو اپنا جزیروں کا، ابو موسیٰ جزیرہ اور تم اکبر اور تم اصغر، اس پہ ان کے 1970 سے اور 1990 سے ان کے جو جزیرے ہیں ان پہ ان کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ باقی سعودی عرب کا اور ایران کا اختلاف بڑا پرانا ہے، اور ساتھ ہی چین نے بڑی کوششیں کی اور پاکستان نے کوششیں کی کہ ان کو نزدیک لایا جائے۔ بہرحال سعودی عرب نے یمن کے 2 صوبوں پہ ہفتے کے دن جو حملہ کیا تھا، مارب اور الجوف، ان 2 پہ حملہ کیا تھا، اور وہاں پہ کئی یمنیوں کو، حوثیوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ارامکو پہ جو ہے وہ حملے کیے ہیں، اور ساتھ ہی عراق کی طرف سے جو سعودی عرب کلیم کر رہا ہے کہ عراق کی اسلامی مزاحمت جو ہے ان کی طرف سے جو ہے البقیق آئل ریفائنری پہ جو ہے وہ حملے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے ڈرونز تباہ کر دیے ہیں، ڈرون حملے کیے گئے تھے، اور ساتھ جب عراق کی جو اسلامی مزاحمت ہیں ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن کے ڈر کے مارے ہمارا نام لے رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ یمن کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ حملے جو ہیں وہ ہم نے کیے ہیں۔ اسی طرح ایران کی جو عراق کے اندر حمایتی ہیں، جو ان کا ایک گروپ ہے، انہوں نے امریکہ کے MQ-9 جو بہترین ڈرون ہے، ملینز آف ڈالر کا ڈرون ہے، اس کو مار گرایا۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یمن کو اور عراق کے اپنے اس ملیشیا کو، ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ایران اپنا اسلحہ فراہم کرتا ہے اور ان کی ہر موقع پہ مدد کی جاتی ہے۔ پاکستان نے بھی ایران سے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اپنے اتحادیوں کو، اپنے جو آپ کے دوست ہیں یمن کے حوثی، ان کو سمجھائیں کہ وہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کرے۔ انہوں نے سعودی عرب کی باب المندب کے ذریعے ناکہ بندی کر رکھی ہے کہ دنیا کا ہر ملک کا جہاز باب المندب سے گزر سکتا ہے، مگر سعودی عرب کا نہیں گزر سکتا۔ یہ اب سعودی عرب پہ کر دی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی 12 سال یمن کے حوثیوں کی مکمل طور پہ ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ناظرین، عرب ممالک جتنی مار کھا رہے ہیں، ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، مگر ایران کے ڈر اور خوف ایک ہے، اس کے باعث وہ پاکستان کے دفاعی چھتری کے تلے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب تو باقاعدہ پاکستان سے دفاعی چھتری جو ہے وہ مانگ لی ہے۔ کویت آگے جا کے جو پاکستان کے ساتھ 2023 کا معاہدہ اٹھا کے یکدم سائن کر دیا ہے، اور اب تو 2 روزہ دورے پہ ان کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب طرز کا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے اپنے انٹرو میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جوک کے طور پہ کہ عربوں کو چاہیے کہ پاکستان اس سے کہے کہ یا شیخ، یہ چلتی جنگ میں جس کی بکنگ ہوئی ہے وہ ہے سعودی عرب، تو اس چلتی جنگ میں ہم نے حفاظت کرنی ہے سعودی عرب کی۔ مگر وہ سچ بھی ہے، اس جنگ کے مابین ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایران کا دشمن کون ہے، ایران کا دوست کون ہے۔ ہم بس ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ان عرب ممالک سے اگر کسی بھی مسلم ملک سے معاہدہ کرنا ہے دفاعی، اس میں ایک چیز کو نظر رکھے کہ اگر کسی مسلم ملک کے ساتھ آپ کی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اس میں نہیں کودے گا۔ مگر ان عرب ممالک کا تو، ان کی تو جنگ ہی، اب کویت اور بحرین کیا اسرائیل کے خلاف لڑیں گے؟ پرسوں بھی اسرائیل کے صدر نے ان کو فون کیا، کویت اور بحرین سے ان کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ابراہیمی معاہدہ جو ہے، ابراہیم اکارڈ، اس پہ سائن کیا ہوا ہے۔ وہ تجارت کر رہے ہیں، اپنے اچھے تعلقات انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑیں گے اور پاکستان کو بلائیں گے؟ لڑنا تو انہوں نے آپس میں ہی ہے، کیونکہ کویت بڑا قریب ساحل پہ پڑتا ہے ایران کے، اور بحرین، دونوں ممالک میں 30% تقریباً 30-35% اہل تشیع کی آبادی کویت میں ہے،
جو 27-28 کلومیٹر ساحل سے ایران کے دور ہے. 15 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے. اسی طرح 20 لاکھ کی آبادی والا بحرین جو ہے اس میں 65-70% جو ہے وہ اہل تشیع کی آبادی ہے. ان کو ایک ڈر اور خوف بھی وہاں پہ پیدا ہوا ہے. اور ان کی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے فیز میں مسلسل 12-13 دن ایران نے چھوڑا نہیں ہے ان پہ ہی وار کیے. تو کویت کا ایک تو وہ 23 سال کا پاکستان کا پرانا جو معاہدہ تھا اس کو یکدم منظور کر لیا ہے اور ساتھ اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان 2 دن کے لیے بھیج دیا ہے اور اب سعودی طرز کا معاہدہ مانگ رہے ہیں. بحرین اردن کی بات ہو رہی ہے کہ اردن پاکستان سے رابطے میں ہے اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. بحرین بھی وہی چاہ رہا ہے جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے کیا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوگا. تو یہ اب باقاعدہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی ساتھ اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ اب اگر ارجنٹ آپ کو چاہیے تو آپ کو چارجز اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کا میں نے شروع میں ذکر کیا، بعض دوستوں کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہو. مشرق وسطیٰ میں پاکستان نے پاؤں جما لیے ہیں. اب پاکستان کی اہمیت مشرق وسطیٰ میں بڑھ گئی ہے اور ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے. اور ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں ناظرین کہ عرب ممالک میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس پاکستان سے کمزور فائٹر جیٹ ہے. پاکستان سے بہترین جیٹ ان کے پاس ہیں. امریکہ کے F-16 ان کے پاس ہے. مصر سے لے کے اردن اور کویت تک آپ دیکھیں ان سب ممالک کے پاس رفائل 4.5 جنریشن کی جو انڈیا کے ساتھ ہیں، F-16 F-15 ایگل، مطلب امریکہ کے وہاں پہ ایئر بیسز ہیں. سب سے بڑا اڈا اس ٹائم پہ اگر دیکھیں انہوں نے کویت کو باقاعدہ بنایا ہوا ہے. جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ انہوں نے وہ پینٹاگون کی طرح اس کو ہے کہ سارے مشرق وسطیٰ کو ممالک کو وہاں سے ڈیل کرتا ہے. ہر قسم کے طیارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ڈالرز کی ان کے پاس کمی نہیں ہوتی. اربوں ڈالر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. طیارے ان کے ساتھ ہیں. لڑنے کے لیے ان کے لیے کون تیار ہے؟ عرب تو خود نہیں لڑتے. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں ان کی فوج ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ لڑ لیتی ہے. یہاں پہ ان کے بادشاہ اگر آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ فوج میں ہوتے ہیں، مگر نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ 15 لاکھ کی آبادی میں کیا ان کی فوج ہوگی کویت کی؟ بحرین کی 20 لاکھ کی آبادی میں کیا اس کی فوج ہوگی؟ تو لڑنے کے لیے ان کو جو سپاہی چاہیے، ان کو جو آپ پیسہ سمجھے کہ پاکستان کی فورس چاہیے، وہ سارا ان کو چاہیے پاکستان کے ذریعے. ورنہ تو وہ GPS پہ امریکہ پہ چل رہے ہیں اور امریکہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. ان عرب ممالک کا اگر ایران کے ساتھ آگے فیوچر میں بھی جنگ ہوتی ہے ان کے آپس میں، تو ان کو بچانا بھی بڑا مشکل ہے. ان کے آپس کی جو لڑائیاں جس انداز میں میزائلز ایران کے ساتھ ہیں، سجیل ہو گیا، ہرم شیر ہو گیا، ہرم شیر 4 اور ہائپر سونک کی جو میزائل ان کے پاس فتح 2 ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے خلاف. بہرحال پاکستان کے دفاعی معاہدے ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئے. آپ دیکھیں تو کویت جیسے ملک نے 19 سال پاکستان پہ پابندی لگائی ہے ہماری ویزوں پہ. اب جا کے انہیں سمجھ آئی ہے، 2023 کا معاہدہ بھی اٹھا لیا ہے، وہ بھی ایک دم منظور کر لیا اور ہم پہ پابندیاں بھی اٹھا دی ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے پاکستان کی ضرورت ہے. کوئی ملک دوسرے ملک سے قطع تعلق نہیں رہ سکتا، مطلب تعلق ختم نہیں کر سکتا. مگر کویت نے 20 سال میں ہمیں چھوڑ دیا تھا. ان کو زیادہ تر انڈینز مل رہے تھے، ان کی مین پاور ان کو مل رہی تھی، پاکستان کی ان کو ضرورت نہیں تھی. سعودی عرب نے بھی شروع میں یہی کیا تھا کہ پاکستان کی جو مین پاور تھی اس کو کم کرنا اور انڈیا کا زیادہ کرنا شروع کر دیا تھا. تجارت اگر آپ دیکھیں تو یہ 25 ارب ڈالر جو سعودی عرب نے انڈیا میں لگائے ہیں 10 سال میں، پچھلے 10 سال میں، اور مزید آگے لگا رہے ہیں. زیادہ تر تجارت بھی ہو رہی ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہے. تو پاکستان کے ساتھ اس طرح کی تجارت بھی نہیں ہے. ہماری ہے تھوڑی بہت، مگر انڈیا کی طرح نہیں ہے. ایک بڑا ملک ہے انڈیا، مگر پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے ماشاءاللہ. اب تو عرب ممالک پاکستان کی طرف لپکے آ رہے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا پاکستان کی طاقت کا، جو پاکستان نے 2025 میں دکھا دی تھی، جس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں قدم تو جما لیے. اس کو اب کنورٹ کرنا ہے انویسٹمنٹ میں. اپنے ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں. صرف اپنے ذاتی مفاد یا اس ٹائم پہ ہماری واہ واہ ہو جائے گی، ان کی ہم مدد کر رہیں گے، یہ دوستانے میں کر لیں گے، یہ چیزیں ختم کرنی پڑے گی. اپنے عوام کو اٹھانا پڑے گا.
15 से 20% इन्वेस्टमेंट बैरूनी मुल्क की अपने मुल्क में लानी पड़ेगी। जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी तभी आपका मुल्क फलेगा फूलेगा और लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। इन अरब ममालिक के पास कुवैत अगर चाहता है तो उसके लिए 8-10 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। बहरीन अगर चाहता है उसके लिए 8-10 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के लिए 10-15 अरब डॉलर अगर वो अमेरिकी सदर ट्रंप के कहने पे 1 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन डॉलर दे सकते हैं। कतर 2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में ट्रंप के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो पाकिस्तान ने तो इन मशरक़ी वस्ता में अपने कदम जमा लिए हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि कतर से आगे वैसे भी पाकिस्तान का, सऊदी अरब का स्पेशली और तुर्की का दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, जिस पे 1 साल काम हुआ, जिस पे हम पहले 2-3 वीडियो कर चुके हैं। क्योंकि तुर्की दुनिया में 90 नंबर की बेहतरीन फोर्स है और अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा बरामदात ड्रोन की पूरी दुनिया में नंबर 1 मुल्क के तौर पे अगर जाना जाता है ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में, तो आज भी तुर्की नंबर 1 पे है। जदीद तरीन ड्रोन्स उनके जाने पहचाने पूरी दुनिया उससे ले रही है। उसने अमेरिका को, इज़राइल को और चीन को पीछे छोड़ दिया है। इतनी उनकी बरामदात है ड्रोन में, पूरी दुनिया उनसे ड्रोन ख़रीद रही है। उनकी टेक्नोलॉजी बेहतरीन है, उनके बहरी जहाज़ बेहतरीन है, उनकी फोर्सेस ज़बरदस्त हैं। तो वो पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की अगर मिल जाते हैं तो आगे बीच में कतर और ये बाकी ममालिक भी चाह रहे हैं कि ये भी एक स्पेक में आएँ और इनके इसी तरह के जो पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मगर पाकिस्तान को इस टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो अपनी मईशत की फ़िक्र है। हमारी मईशत इंतहाई कमज़ोर है। अगर हम दिफाई साजो सामान और अपने इक्विपमेंट और अपने बेहतरीन पायलट जो पाकिस्तान की दुनिया भर में याद किए जाते हैं, पाकिस्तान की दुनिया की एक बेहतरीन फ़ोर्स है, अगर उसका इस्तेमाल इनके दिफाई पर्पज़ के लिए हम करते हैं तो इस मद में पाकिस्तान को भारी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। आपके मुल्क में वो भारी इन्वेस्टमेंट आएगी तभी आपके अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। सऊदी अरब ने हमारी काफ़ी मदद कर ली और भी उनकी ज़रूरत है। जो उन्होंने 10 अरब डॉलर का वादा किया था गवादर में कि हम यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी और स्टोरेज वगैरह बनाएंगे, जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया में बनाया हुआ है, उसी तरह अगर पाकिस्तान के गवादर में बन जाता है तो आगे ओमान की भी गवादर में ज़रूरत आएगी। और चीन अगर अपना रोल प्ले करता है तो ये हमारा गवादर जो है ये ट्रेड का एक हब बन जाएगा। गहरे पानी इसी गवादर के साथ है। इसमें हमने बड़ा ख़र्चा कर लिया, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली, इसका सूद अदा करते करते हम थक गए हैं। अब जो मैच्योर हो गए हैं, इसकी जो मुद्दत है, अब चाइना को वापस पैसे देने हैं। तो बहुत से मामलात पाकिस्तान के अब भी बाकी हैं। इन मामलात में तो जो अरब ममालिक हैं उनका इस चलती जंग में बड़ा मुश्किल है दिफाई मुआहदे आगे होना उस तर्स के जिस तर्स के हमारे सऊदी अरब के साथ हैं। मगर एक अच्छा इक़दाम है कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, स्पेशली कुवैत के साथ, बहरीन के साथ, कतर के साथ। और ये ममालिक आगे जाके पाकिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अब इनकी मजबूरी बनेगी और इनको अंदाज़ा है कि 5-6 अरब 8 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना और पाकिस्तान को अपने करीब लाना ही हमारा फ़ायदा है। पाकिस्तान ने सालसी में अपना किरदार भरपूर अदा किया है और आगे जाके भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान ईरान को गिरने नहीं देगा। जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, अब तक वही हो रहा है। ईरान के अब्बास इराक़ची ने भी कह दिया है कि अपने पड़ोसी ममालिक के साथ हम दोबारा एतमाद साजी की तरफ जाएंगे और हम दोबारा जो है अपना एतमाद बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत नाराज़ था, उस बारे में भी उन्होंने बात की है, क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था कि जो सालसी पाकिस्तान ने जो स्विट्ज़रलैंड में साइन हुआ इस्लामाबाद MOU, उसमें ये कम से कम ये ना होता, ये जो दोबारा एक दूसरा फेज़ शुरू हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स थी, बड़ी कोशिश पाकिस्तान ने की थी। इतना पाकिस्तान 10 साल में ईरान के विज़िट पाकिस्तान ने कभी नहीं किए, पाकिस्तान के वज़राओं ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने, जितना इस पहले फेज़ की इस जंग में पाकिस्तान ने ईरान में आना जाना, उनकी हिफाजत, हर वो चीज़ अपनी एक हिफाजती छतरी उनको फराहम की हुई थी। अब भी आगे आप देखेंगे कि ये जो इज़राइल इस टाइम पे अमेरिका में बैठा है, उनके साथ जब मीटिंग होगी उसके बाद मामलात आगे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। क्योंकि ईरान ने आज एक बार फिर अमरीकी जो मुतालबात बीच में डाले गए थे उसको मुस्तरद कर दिया है। अपनाए हुर्मुज़ पे ईरान अपना हक़ समझता है। अपनाए हुर्मुज़ में आपने नाकाबंदी ब्लॉकेट ईरान का किया हुआ है।
ایران نے اس بار باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے، جنگ بندی ہوگی تو مکمل طور پہ جنگ بندی ہوگی. ان کے اثاثے بھی اوپن ہوں گے، ان کے منجمد اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی کھولا جائے گا. ان کے جو پیسے ہیں جو اربوں ڈالر ہیں اسپیشلی قطر میں، پہلے اس فیز میں جو 60 دن آپ نے بیان کیے تھے اسلام آباد کے MOU میں، آپ کو وہ 24 ارب ڈالر، اس میں 12 ارب ڈالر کی پہلی قسط یا 6 ارب ڈالر کی آپ کو وہ دینی پڑے گی. ابنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس کا ایک نظام طے کیا جائے گا. عمان کے ساتھ اسی راستے پہ آپ کو جانا پڑے گا، تب ہی ایران کو آپ راضی کر پائیں گے، ورنہ آگے جا کے معاملات مزید خراب ہونے ہیں. اور ایران نے اپنی شہادتیں بھی دینی ہیں، ان کی پلاننگ برابر ہے، اس نے ان جنگ کو بڑا آگے لے کے جانا ہے. عرب ممالک بھی برداشت نہیں کر پائیں گے اگر ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جاتا ہے، تو عرب کا انفراسٹرکچر بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہی بڑی مشکلات آ رہی ہیں اور ٹرمپ کو عرب ممالک سے بھی مجبور کیا جا رہا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، ان سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.